بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الظروف منها ما قطع عن الاضافة کا قبل و بعد وہ اجری مجراہ لا غیر وليس غیر وحسب۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مبنیات کی 8ویں اور آخری قسم اسماء ظروف کو بیان فرما رہے ہیں، جس کو شروع میں گناتے ہوئے بعض ظروف کہا تھا۔ بعض اسماء ظروف، اسماء ظروف جو مبنی ہوتے ہیں، منہا ما قطع عن الاضافت، ان میں سے بعض وہ ہیں جو ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کا مضاف الیہ مذکور نہیں ہوتا، مقطوع عن الاضافت ہوتے ہیں۔ ما قطع عن الاضافت، مقطوع عن الاضافت ہوتے ہیں، یعنی ہوتے تو مضاف ہیں لیکن مضاف الیہ مذکور نہیں ہوتا، بلکہ لفظوں سے مضاف الیہ کو حذف کر کے متکلم کی نیت میں اس کو مخفی رکھا جاتا ہے، تو متکلم کی نیت میں مخفی ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں نے بیان کی ہے، قبل و بعد و، اور اسی طرح جہات ستہ ہیں، یمین، شمال یا یسار، خلف اور امام، اور اسی طرح فوق ہے، تحت ہے۔ یہ 6 جہات جس کو کہا جاتا ہے، جنہیں جہات ستہ، یہ بھی انہی کے طرح لازم الاضافت ہوتے ہیں، ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کا مضاف الیہ بھی محذوف ہوتا ہے، کیونکہ قبل و بعد و یا جہات ستہ، ان کے مضاف الیہ کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو مذکور ہوگا یا محذوف نسیم منسی ہوگا، یعنی ایسا محذوف ہے نہ عبارت میں موجود ہے، مقدر ہے، اور نہ ہی متکلم کی نیت میں، نسیہ منفیات، ان 2 صورتوں میں یہ معرب ہوتا ہے، اور ان 2 صورتوں کے حساب سے یہاں ان کا مبنیات میں تذکرہ نہیں ہوتا۔ تیسری صورت ہے کہ ان کا مضاف الیہ معصوف ہو اور وہ منوی ہو، یعنی عبارت میں معصوف ہو لیکن متکلم کی نیت میں موجود ہو۔ تو اس صورت میں چونکہ یہ ہوتے ہیں اپنے مضاف الیہ کا محتاج ہوتے ہیں، تو مضاف الیہ کا محتاج ہونے کی وجہ سے یہ حرف کے مشابہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ حرف بھی محتاج ہوتا ہے اپنے معنی کے لیے دوسرے کو ملانے کا، اس وجہ سے حرف کی مشابہت کی وجہ سے یہ مبنی قرار دیے جاتے ہیں، اور ان کو یہاں اسی تیسری اس حالت کے اعتبار سے یہاں ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ مبنی ہوتے ہیں، جیسے للہ الامر من قبل و من بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، سورہ روم میں ہے شروع میں، تو اس میں ان کا مضاف الیہ من قبل اور من بعد کا مضاف الیہ محذوف منوی ہے، اور یہ مبنی برضم ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اجریہ مجرا لا غیر، لیسا غیر و حسب، کہ 3 اسماء اگرچہ وہ اسماء ظروف نہیں ہیں لیکن لازم الاضافت ہونے میں اور مبہم ہونے میں یہ قبل و بعد کے مشابہ ہوتے ہیں، اس لیے قبل و بعد کے مشابہ ہونے کی وجہ سے انہیں بھی مبنی پر ضم قرار دیا جاتا ہے، جس طرح قبل و بعد و، خلف و، امام و، شمال و، جنوب و، اور فوق و، تحت و، یہ مبنی پر ضم ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ان 3 اسماء کو بھی مبہم ہونے کی وجہ سے اور لازم اضافت ہونے کی وجہ سے مبنی پر ضم قرار دیا جاتا ہے، لیکن ہیں یہ ظروف مبنیہ میں سے نہیں ہیں، اسماء ظروف میں سے نہیں، اور وہ 3 لفظ ہیں، ایک ہے لا غیرو، دوسرا ہے لیسا غیرو، اور تیسرا ہے وہ حسب، یہ 3 الفاظ ہیں۔ ومنها حیث، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظروف مبنیہ میں سے ایک حیث ہے، ولا یضاف الا الی الجملۃ فی الاکثر،
یہ امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ظرف زمان مکان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جمہور کے نزدیک، امام شیبی اور جمہور کے نزدیک، یہ صرف ظرف مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے، زمان کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ پھر حیثو پر اگرچہ مبنی کی تینوں حرکتیں جائز ہیں، یعنی حیثو، حیثا، حیثے، مبنی بر فتح، مبنی بر کسرہ، مبنی بر ضم، تینوں جائز ہیں، لیکن عموماً یہ مبنی بر ضم ہوتا ہے، اور اس کے مبنی ہونے کی وجہ بھی وہی ہے کہ یہ مضاف ہوتا ہے، اور اکثر یہ جملے کی طرح مضاف ہوتا ہے۔ تو جس طرح حرف اپنے معنی کے لیے دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، ایسے یہ بھی اپنے معنی کی تکمیل کے لیے اپنے مضافلے کا محتاج ہوتا ہے، تو یہ عموماً جملے کی طرح مضاف ہوتا ہے۔ پھر جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، دونوں آ سکتے ہیں۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مطلق جملے کا لفظ ذکر کیا ہے، اور اگر آگے فی الاکثر کہا ہے، یعنی اکثر اوقات یہ جملے کی طرح مضاف ہوتا ہے، اور وہ جملہ بھی مطلق، جملہ فعلیہ اسمیہ دونوں۔ اجلس حیث جلس زیدن، یہ جملہ فعلیہ ہے، جیسی طرح ومزو حیث تؤمرون، یہ تؤمرون جملہ فعلیہ ہے۔ اخرجوہم من حیث اخرجوکم، اخرجوکم جملہ فعلیہ ہے جس کی طرف حیث مضاف ہو رہا ہے۔ اور اجلس حیث زیدن جالسن، زیدن جالسن جملہ اسمیہ ہے، اس کی طرف حیث مضاف ہو رہا ہے، تو حیث جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ فعلیہ دونوں کی طرف مضاف ہوتا ہے، لیکن اکثر یہ جملے کی طرف ہوتا ہے، اور اکثر کے مقابلے میں اقل ہے، تو کبھی کبھی قلیل مقدار میں یہ مفرد کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے۔ آپ نے داعتناب میں اس کی مثال پڑھی ہے، الا ترى اما ترى حیث سہیل طالعا، یہاں سہیل مفرد ہے، اس کی طرف حیث مضاف ہو رہا ہے، لیکن یہ کم ہوتا ہے، اس لیے اس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر بھی نہیں کیا۔ ومنها اذا، مصنف فرماتے ہیں کہ ظروف مبنیہ میں سے ایک اذا ہے، وہی للمستقبل ہے، یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، وفیہ معنی شرط ہے، اور اس میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے، ولذالک اختیر بعد الفعل، اگرچہ اسی وجہ سے اس کے بعد فعل کا آنا مختار ہے۔ یعنی ظروف مبنیہ میں سے اذا، یہ بھی جملے کی طرح مضاف ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی حرف کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہوتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اس میں شرط کا معنی بھی پایا جاتا ہے، شرط کے معنی کو بھی متضمن ہوتا ہے، اس لیے بھی یہ الفاظ شرط، حرف شرط کی وجہ سے یہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ ظرف استقبال کے لیے آتا ہے، یعنی مستقبل میں کسی کام کے ہونے کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اذا وقعت الواقعات، جب ماضی پر بھی داخل ہونا تو اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے اذا وقعت الواقعات، اذا جاء نصر اللہ وغیرہ۔ پھر اس میں شرط والا معنی بھی پایا جاتا ہے، متضمن معنی شرط ہوتا ہے، اور متضمن معنی شرط ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ دو کیا کہتے ہیں اس کو، جملے پھر ہوتے ہیں، ایک شرط والا جملہ اور ایک جزا والا جملہ ہوتا ہے۔ شرط کا آنا بلکہ اس کے بعد مختار ہوتا ہے، اذا اکرمتنی اکرمتو کا جملہ فعلیہ مختار اس لیے ہوتا ہے اس کے بعد کہ جملہ فعلیہ عموماً شرط پر دلالت کرتا ہے، شرط جملہ فعلیہ ہوتی ہے عموماً، اس لیے اس کے بعد جملہ فعلیہ آتا ہے، لیکن جملہ فعلیہ کا آنا اس کے بعد واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وزن یہ شرط کے لیے وضع نہیں ہوا، یہ استقبال کے لیے وضع ہوا ہے، مستقبل کے معنی میں کرنے کے لیے وضع ہوا ہے، لیکن یہ مستقبل کے لیے بھی ہر حالت میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات یہ ماضی اور حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم میں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا، یہاں رأو فعل ماضی ہے، اور اذا اس کے بعد یہ حال کے لیے ہے، اور اسی طرح حتی اذا ساوا بین صدفین، یہاں بھی ساوا ماضی کے لیے، یہ بلکہ راؤ ماضی کے لیے، راؤ تجارتن بھی اذا ماضی کے لیے، حتی اذا ساوا بین صدفین اس میں بھی اذا ماضی کے لیے۔ البتہ والنجم اذا ہوا، یہ اذا جو ہے یہ اس کے لیے حال کے لیے ہوتا ہے، تو چونکہ اس کے لیے
شرط کا جو معنی اس میں پایا جاتا ہے وہ اس کا وضعی معنی نہیں ہے، اس لیے اس کے بعد جملہ فعلیہ تو آتا ہے، لیکن جملہ فعلیہ کا آنا مختار ہے، واجب نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ اس کے بعد اسم بھی آ سکتا ہے، جیسے اذا سما ان فطرت، اذا سما ان شقت ہے۔ وقت تکون للمفاجات ہے، مثلا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا کا بھی مفاجات کے لیے بھی، مفاجات کا مطلب ہوتا ہے اچانک کسی کام کا ہونا، اذا اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں مفاجات کے لیے، اور ایسی صورت میں فیل زمون مبتدا و بعد اس کے بعد مبتدا کا آنا واجب ہوتا ہے۔ جب اذا مفاجات کے لیے ہو تو اس صورت میں اس کا جو عامل ہوگا نا وہ فعل ہوگا جو مفاجات پر دلالت کرتا ہے۔ وقت تکون للمفاجات فیلزم مبتدا بعد اس کے بعد مبتدا کا آنا عموماً ہوتا ہے، اور اس سے یہ جو مبتدا آتا ہے اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ زمخشری کے نزدیک ہے اس کی خبر محذوف ہوتی ہے۔ مفاجات، اس کا معنی بتا دیں۔ اچانک اچانک کسی کام کے ہونے کے لیے، جیسے خرج تو فضا السبع میں نکلا تو اچانک میں نے دیکھا درندہ تھا، تو فضا السبع السبع مبتدا ہے، اس کی خبر موجود ہے، فضا السبع واقف، خرج تو فضا زید، میں جیسے ہی نکلا تو اچانک میں نے دیکھا زید واقف دروازے پہ کھڑا تھا، اذا زید بالباب، زید دروازے پر موجود تھا۔ تو اچانک کسی کام کے کرنے کے لیے یا اسے اچانک کسی کام کے ہو جانے پر دلالت کرنے کے لیے مفاجات کا یہی ہونا ہے۔ فیل دم المبتدا بعد اس کے بعد ہے مبتدا، ومنها اذ للماضی ہے، ظروف مبنیہ میں سے ایک از ہے، یہ ماضی کے لیے آتا ہے، یعنی یہ مستقبل پر بھی اگر داخل ہونا تو یہ ماضی کے معنی میں اس کو کر دیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے شرط ماضی۔ یہ بھی مضاف ہوتا ہے، اور مضاف ہونے کی وجہ سے یہ اس کے حرف سے مشابہ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ مبنیات میں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ وَإِذْ لِلْمَاضِي وَيَقَعُ بَعْدَهَا جُمْلَتان، اس کے بعد دونوں جملے آ سکتے ہیں، یہ جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے اور جملہ کیا کہتے ہیں کہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شرط والا معنی نہیں پایا جاتا، لہذا یہ جملے کے ساتھ خاص نہیں ہے، جملہ فعلیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، جیسے جلس تو اس قام زید، میں بیٹھا اس وقت جب زید کھڑا تھا، تو قام زید جملہ فعلیہ ہے، جلس تو اس زید القائم، میں بیٹھا جب زید جس وقت کھڑا تھا، تو اس زید القائم جملہ اسمیہ ہے، تو جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ دونوں آتے ہیں۔ یہ بھی جملے کی طریقے سے مضاف ہوتا ہے، اس لیے اس کے جملے کو حذف کر کے مضافہ جو جملہ ہوتا ہے اس کو حذف کر کے اس پر تنوین بھی داخل کی جاتی ہے، جیسے حین اذن، یوم اذن، یہ حین اذن اصل میں حین اذا کان کذا، اور یوم اذن اصل میں یوم اذا کان کذا، تو کان کذا جملے کو حذف کر کے اس کے بدلے میں اس پر تنوین ڈال دی اور یوم اذن حین اذن ہو گیا۔ یہ اس جو ہے یہ بھی مفاجات کے لیے کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے، تو جس طرح خرج تو فاذا زیدن کہا جاتا ہے نا، خرج تو فاذ زیدن بھی کہا جاتا ہے، فاذ زیدن اے اذ زیدن موجود ہے۔ ومنها اذ للماضی ہے، اور ان میں سے ایک ہے اذ ہے جو ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَيَقَعُ بَعْدَهَا جملتان، پھر اس کے بعد دونوں جملے آ سکتے ہیں، جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے۔ ومنها أين وأن للمكان استفهاما وشرطا، ظروف مبنیہ میں سے ایک اینا اور انا بھی آتا ہے، یہ ظرف مکان کے لیے آتے ہیں، استفہام کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور شرط کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اینا اور انا، ان دونوں کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ استفہام اور شرط کے معنی کو چیزیں
استعمال ہوتے ہیں، تو لہٰذا جب استعمال ہوں گے استفہام کے لیے تو حمزہ استفہام کے معنی میں تو متضمن ہوں گے حمزہ استفہام کے، اور وہ چونکہ حرف ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، لہٰذا یہ بھی مبنی ہوں گے۔ اس طرح شرط کے معنی کر متضمن ہو تو یہ شرط کے معنی کے لیے اذا شرطیہ یا ان شرطیہ وغیرہ وہ حرف ہیں، لہٰذا یہ بھی حرف ان کے معنی کے وہ مبنی ہے، اس لیے یہ بھی مبنی ہوں گے۔ تو ان کی وجہ شرط کے معنی کو متضمن ہونا یا استفہام کے معنی کو متضمن ہونا۔ ظرف مکان کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور ظرف زمان کے لیے بھی۔ اینا یہ مکان کے ساتھ خاص ہے، جبکہ انا مطلق جہت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انا لک ہذا، مریم یہ آپ کو کہاں سے آ گئے، مطلق جہت کے لیے۔ اور جو اینا ہے نا یہ صرف مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر دونوں میں ظرفیت کا معنی ہر حال میں پایا جاتا ہے، لیکن ظرفیت کے معنی کے ساتھ ساتھ کبھی صرف مکان اور جہت سے سوال کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اینا زیدن، زید کہاں ہے، انا زیدن، زید کس طرف ہے، کہاں سے آ رہا ہے زید۔ اور کبھی استفہام کے بجائے یہ صرف شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اینا تجلس، اجلس، جہاں آپ بیٹھو گے وہاں میں بیٹھوں گا۔ اب اس میں یہ جہت جو ہے وہ روح کو کہیں گے، ہاں جہت جی جو ہے۔ جی جی جی، اینا تجلس، اجلس، جس جگہ آپ بیٹھیں گے وہاں میں بھی بیٹھوں گا۔ یا انا تقعد اقعد، دونوں کے ایسی معنی ہیں۔ بلکہ کبھی یہ کیفیت دریافت کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کس کیفیت سے، انا یکون لی ولد، میرے ہاں اولاد ہوگی تو میری کیفیت کیا ہوگی، واپس جوانی کی عمر میں جاؤں گا، کیونکہ میری تو ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو یہ کیفیت دریافت کرنا، حضرت مریم نے رضی اللہ تعالیٰ نے بھی طریقے سے کہا تھا انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، تو کیا نکاح کرنے کے بعد بچہ پیدا ہوگا یا یہ کہ ایسے ہی اللہ کی قدرت سے ہوگا، تو یہ کیفیت دریافت کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ وَمِنَ أَيْنَ وَأَنَّ لِلْمَكَانِ، مکان کے لیے آتے ہیں استفہاماً و شرطاً۔ جی کچھ نہیں، میرے سادی میرے خیال میں وہ مائک کسی کا رہ گیا ہوگا اوپن۔